ہاں جی، دوسرا جو مراقبہ ہے وہ ہے شکر گزاری کا۔ اللہ نے جو آپ کو اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اور آپ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور ایک نعمت کو اگر آپ لے لیں، کوئی بھی سی ایک نعمت، وہ کتنی مرتبہ آپ کے فائدے کے لیے گئی، آپ کے کام آئی، آپ اس کو بھی نہیں شمار کر سکتے۔ جیسے آپ اپنے کسی بھی آرگن کو لے لیں، وہ کتنی مرتبہ اور مسلسل آپ کے کام آیا اور آ رہا ہے اور آتا رہے گا، آپ اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کی حصے ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کا ایک دیکھیں، ایک ایک انگلی، ایک ایک چیز اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر جو اللہ نے کرو رکھی ہیں، وہ کرو اگر نہ ہوتی، اس کے اندر وہ جھکاؤ نہ ہوتا، اس کے اندر اللہ نے حصے نہ رکھے ہوتے، تو کتنا مسئلہ ہو جاتا۔ تو انگلی کا ایک ایک پور، ایک ایک حصہ، آپ کے کتنی مرتبہ آپ نے انگلی کو کیسے خم کیا، کیسے سیدھا کیا، تو اگر آپ اس کو شمار بھی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس ذات کا شکر بنتا ہے، لیکن استحسان ہوتا ہے، اپریسیشن ہوتا ہے، یعنی اس میں سے اس کو بھی انسان کو ہی فائدہ ملتا ہے۔ اس شکر گزاری کا اللہ تو نفع نقصان یا کسی بھی طرح کی درجوں میں کمی یا اضافے کا کچھ بھی ایسا مسئلہ اس ذات سے ہرگز اس سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے کا سارا فائدہ یا اس کا نقصان ہم کو ہی ہونا ہے۔ اگر آپ اللہ کی شکر گزار رہیں گے تو یقین کریں آپ انتہائی پرسکون رہیں گے، آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی، بہتری آئے گی، آپ کی صلاحیتیں اور بہتر ہوں گی، آپ کا لذت، آپ کا احساس، آپ کا سکون اور بہتر درجے پر جائے گا۔ یہ شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ ناشکری، ناقدری آپ کے اندر ہیجان اور اس طرح کی بد مزگی لاتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ناشکری سے، ناقدری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اللہ کا قدردان بننا ہے، اللہ کا قدردان، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سراہنا ہے، گویا کہ ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، گویا کہ ان سے لذت اور سرور اور مزے کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے نا شکر گزاری کی۔ اب آپ کے اندر وہ صلاحیت اور بہتر ہو، آپ اللہ کے اور شکر گزار بنیں، آپ کسی چیز کو اور سیلیبریٹ کرنے والے بنیں، تو وہ اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے شکر گزاری کی صلاحیت عطا کر، اور اب میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ نے بیٹھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ تیری شکر گزاری کی جو رحمت ہے، جو نور ہے، جو فیض ہے، اللہ مجھے وہ عطا کر۔ اب وہ آپ پھر ایک ایک نعمت آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو احساس ہوگا، آپ اس کو استحسان کی نظر سے، قدر کرنے والے کی نظر سے آپ اس کو دیکھیں گے، اور آپ کے اندر نہ قدری، نہ شکری، وہ ہیجان، جو ہوس ہے، وہ جو چیزوں کی طرف بھاگ بھاگ کر یہ بھی وہ بھی یہ بھی جو ہے پہلے اس کو تو سیلیبریٹ کر لیں، تو یہ قدردانی آپ کے اندر آئے گی اس مراقبے کے ذریعے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو۔ آپ کا قلب تو اللہ 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 کر رہا ہے، اور آپ کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ کی کون سی رحمت آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ پر آ رہی ہے، وہ ہے تمام نعمتوں کی شکر گزاری کا جو فیض ہے، جو نور ہے، جو رحمت ہے، وہ آ رہی ہے، اور وہ آپ کے قلب کے اوپر آ رہی ہے، قلب کے اندر سما رہی ہے۔ تو یہ بھی جب آپ کو فیل ہوگی تو ٹھنڈک کی صورت میں فیل ہوگی، اس طرح آپ کا شولڈر، یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا ٹھنڈک آپ کی قلب کی طرف آتی ہوئی آپ کو فیل ہوگی۔ تو یہ پہلا تھا تمام گناہوں سے معافی کا، اور دوسرا ہے یہ مراقبہ۔ آپ ذکر تو ہمہ وقت کرتے رہنا چاہیے آپ کو، تو کسی لمحے آپ اللہ سے کیا مانگ لیا کریں، مراقبہ کسی چیز کا کر لیا کریں، گناہوں سے معافی کا، اور کسی وقت آپ نعمتوں کے شکرانے کا۔ دن میں روزانہ بلکہ کئی مرتبہ ہونا چاہیے نا، یہ گناہوں سے معافی کا اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کا، کیونکہ وقت ہم کسی نہ کسی غلطی یا کوتاہی سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے ہمارا مسلسل واسطہ بھی رہتا ہے۔ تو دونوں مراقبے آپ کو ضرور کرتے رہنے چاہیے، یہ آپ کریں گے تو آپ پر وہ اثرات آئیں گے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ تب آپ کو بہتر طریقے سے کام کرتے نظر آئیں گے، جب یہ اللہ کی رحمت کو
وصول کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ یہ پریکٹس سے ہوگا، یہ اللہ سے طلب کرنے اور اللہ سے مانگنے سے ہوگا، اور اللہ سے مانگ کر کوئی بھی نامراد نہیں ٹھہرتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی ذات اس کے مانگنے کا جو اجر ہے، جو صلہ ہے، جو اس کا ریوارڈ بنتا ہے، وہ بعض دفعہ تو اسی دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں دے دیا جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا تو ایسے عارضی ہے۔ حقیقت میں اصل جو ملنا ہے وہ آخرت میں ہے، اور آخرت میں ہی ملنا سب سے اہم اور ضروری ہے۔ دنیا میں تو آپ نے وقت گزار لیا نا کسی نہ کسی طریقے سے، تو آخرت ہے اصل۔ تو بہت دفعہ پھر انسان دیکھے گا آخرت میں تو وہ کہے گا یہ کون سے اعمال ہیں جس کا مجھے اجر دیا جا رہا ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا یہ دنیا میں تیری وہ دعائیں تھیں جو تو ہم سے مانگا کرتا تھا، تیری وہ خواہشیں تھیں جو ہم سے تو نے رکھی تھیں، تو ہم نے تیرے لیے اب اس کا آخرت میں اس کا تجھے اجر اور صلہ دے رہے ہیں۔ وہ کہے گا کاش میری اس دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سارے کا سارا اجر اس جہاں میں مل گیا تو ہوتا، تو کاش میں نے دنیا میں کچھ بھی مجھے نہ ملا ہوتا۔ یہاں ہم تو چاہتے ہیں نا ہمیں سب کچھ یہیں مل جائے، تب وہ چاہے گا کہ مجھے اس دنیا میں بھلے کچھ نہ ملا ہوتا، کیونکہ وہ تو دنیا ختم ہو گئی، وہ دنیا سے ہم گزر آئے۔